السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بہت ہی اہم واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کے اسلام لانا، جو ان کے پہلے شوہر تھے، کس طرح ان کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئے اور بعد میں وہ عیسائی بن گئے۔ پھر حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ہوا، اور حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کو مدینے کی طرف کس طرح بھیجا گیا، یہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، مکمل سماعت فرمائیں۔ حضرت المؤمنین حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات کے اندر نور بھرا ہوا ہے۔ یہ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، جنہوں نے تقریباً 21 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی اور مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھے، اور آخر میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو کر صحابی بن گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ کا کرشمہ تھا کہ کافروں کے اتنے بڑے سردار کی بیٹی حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر دونوں مسلمان ہو گئے۔ باپ مسلمانوں کی مخالفت اور ان کی عداوت میں لگا ہوا ہے، اور بیٹی اور داماد دونوں مسلمان ہو گئے۔ ان دونوں کے مسلمان ہونے سے ابو سفیان کے کلیجے پر چھری چلتی تھی، اور ان کو بیٹی اور داماد کا مسلمان ہونا برداشت نہیں ہوتا تھا، چنانچہ ان کو تکلیفیں پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔ اس زمانے میں بہت سے مسلمان کافروں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر بھی تھے۔ یہ دونوں وہاں جا کر رہنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عجیب و غریب انداز ہیں۔ تو حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ میں قیام کیا، تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر کی صورت بالکل بدل گئی ہے اور مست ہو گئی ہے۔ جب بیدار ہوئی تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے شوہر کے دین و ایمان پر کچھ خلل آ جائے۔ اس کے بعد جب کچھ دن گزرے تو اس خواب کی تعبیر سامنے آ گئی، اور یہ ہوا ان کے شوہر ایک عیسائی کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس کے پاس جانے کے نتیجے میں دل سے ایمان نکل گیا اور عیسائی بن گئے۔ اب حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا پر تو بجلی گر گئی۔ اسلام کے خاطر ماں باپ کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، سارے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اور آ کر اس دیار غیر میں مقیم ہو گئی، اور لے دے کر ایک شوہر جو ہمدرد اور دم ساز ہو سکتا تھا وہ کافر ہو گیا۔ اب ان پر تو قیامت گزر گئی، اور کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اب یہ حبشہ کے اندر بالکل تنہا رہ گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اس کی اطلاع ملی کہ ان کے شوہر عیسائی بن کر انتقال کر گئے ہیں، اور حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا دیار غیر میں اکیلی و تنہا ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو پیغام بھیجا کہ چونکہ حبیبہ دیار غیر میں اکیلی اور تنہا ہیں، ان کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ چنانچہ نجاشی کی معرفت ان کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ چنانچہ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کا خود اپنا واقعہ سناتی ہیں کہ ایک دن میں اسی بے بسی کے عالم میں گھر میں بیٹھی تھی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر ایک کنیز کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اس سے پوچھا، کہاں سے آئی ہو؟ اس کنیز نے جواب دیا کہ مجھے حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھیجا ہے۔ یہ وہی نجاشی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے پھر پوچھا کیوں بھیجا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور نجاشی بادشاہ کی معرفت بھیجا ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ الفاظ میرے کان میں پڑے، اس وقت مجھے اس قدر مسرت اور حیرت ہوئی کہ میرے پاس اس وقت جو کچھ بھی تھا وہ میں نے اٹھا کر کنیز کو دے دیا۔
اور کہا کہ تو میرے لیے اتنی اچھی خبر لائی ہے، اس لیے یہ تیرا انعام ہے۔ اس کے بعد اس حالت میں ان دونوں کے درمیان میں نکاح ہوا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حبشاہی میں تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ بلوانے کا انتظام فرمایا۔ متعدد نکاح کی وجہ واقعی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے، ناحق شناس لوگ تو معلوم نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن ہر نکاح کے پیچھے بڑی عظیم الشان حکمتیں ہیں۔ اس نکاح میں دیکھ لیجئے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حبشہ میں کس قسم کرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس طرح دلداری نہ فرماتے تو ان کا کیا بنتا؟ آپ نے اس طریقے سے ان سے نکاح فرما کر ان کو مدینہ طیبہ بلوایا۔ غیر مسلم کی زبان سے تعریف، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ اور معجزہ ہے کہ جس وقت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا تو اس کی اطلاع مکہ مکرمہ میں حضرت ابو سفیان کو پہنچی، اور اس وقت حضرت ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور کافر تھے۔ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ میری بیٹی کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا ہے، اس وقت بے ساختہ ان کی زبان پر جو کلمہ آیا وہ یہ تھا کہ یہ خبر تو خوشی کی خبر ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے پیغام کو رد کیا جائے، لہذا یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ وہاں چلی گئی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ایمان کی محبت، ایمان کا جذبہ و شوق نصیب فرمائے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آ گیا ہو، اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔